اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انما، بے شک وہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور اس بات کا کہ تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ کے بارے میں، ما وہ کچھ، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 169 آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 168 پڑھی۔ ذکر ہو رہا ہے شیطان کا کہ وہ انسان کو کن باتوں پر اکساتا ہے۔ شیطان، اور آیت نمبر 168 کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، واضح دشمن وہ ہے، وہ تمہارا عدو مبین۔ اور سورۃ الاعراف میں سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 15 16 17 جس میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دینا، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، تو اللہ نے شیطان کو مہلت دی اور اس نے کہا کہ اب میں ان کی دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے اور پیچھے سے آؤں گا، اپنا لاؤ لشکر لے کر ہر طرح کی کوشش کروں گا ان کو گمراہ کرنے کی۔ تو یہ شیطان کی کھلی ہوئی واضح دشمنی ہے، اور وہ کن راستوں سے آتا ہے؟ سب سے پہلے وہ جو راستہ اپناتا ہے وہ ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا۔ حضرت آدم اور حوا کے ساتھ جو اس نے سب سے پہلا حربہ استعمال کیا تھا وہ یہی تھا۔ اور یہ جو کہا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد شیطان ہے، پچھلی آیت میں، جس کے نقش قدم پر چلنے سے روکا گیا ہے کہ اس کی خطوات کی پیروی نہیں کرنی۔ اب ان آیات میں 3 کام ایسے بتائے ہیں جو شیطان کا حربہ ہیں۔ آپ سمجھیں کہ یہ اس کے پاس ویپنز ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے۔ آج کے اس لیکچر کو آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں شیطان کے 3 حربے۔ شیطان 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ آئیے آج ہم وہ دیکھیں گے۔ لفظوں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آیت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے انما، جس کا مطلب ہوتا ہے سوائے اس کے، یا صرف، انگلش میں اس کو کہتے ہیں اونلی، کہ صرف اور صرف شیطان یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اچھا، امرا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، لیکن اس کا مطلب صرف حکم دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب مشورہ دینا یا سمجھانا، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ یعنی، اور یہاں پر اس سے مراد شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کا وسوسہ اندازی کرنا ہے کہ کیسے وہ وسوسے ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں بھی ایسا ہی مفہوم آیا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ چیزیں کھائیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وہ شیطان اپنی پوری اولاد کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اپنی ذریت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو اب یہاں پر اس سے مراد یہ کہ شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، اور سب سے پہلا وسوسہ کیا ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کھا لو تھوڑی سی یہ چیز، کیونکہ اسلام جو ہے نا اس کی جان، اس کی روح عبادات ہے، اور عبادات کی روح کیا ہے؟ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ جب تک طہارت اور پاکیزگی نہیں ہوگی، اب عبادات کا حق ادا نہیں ہوتا، اور رزق حلال جب تک انسان نہیں کھاتا، رزق حرام کے ذریعے کبھی بھی وہ پاکیزگی ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے بدن پر کپڑا رزق حرام کا ہوتا ہے، جس کی زبان میں لقمہ رزق حرام کا ہوتا ہے۔
تو اسی لیے شیطان جن وسوسوں کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے ان میں سب سے پہلا جو وسوسہ ہے وہ جس کے حلال چھیننا ہے، حرام کی طرف رغبت دلانا ہے۔ اب وہ یامرکم کو ہم نے سمجھا کہ امارا یامرو کا مطلب صرف آرڈر کرنا نہیں ہے، بلکہ سمجھانا ہے، بات کو وسوسہ ڈالنا ہے اور مشورہ دینا ہے۔ مشورے دیتا ہے وہ انسان کو، کیا مشورے دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کر لو یہ گناہ، تھوڑا سا کر لو، پھر اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہی کہا تھا نا حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی جب ان کو کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا تھا، حسد کا شکار تھے، وہ اپنے حسد پر قابو نہیں پا سکے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جی بعد میں معافی مانگ لینا۔ پھر کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کر لو، اور اتنے لوگ کر رہے ہیں تم کر لو گے تو کیا ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ پھر مجبوری دکھا کر، ہیلے بہانے کہ بھئی اب تو میں مجبور ہوں، اضطراری حالت ہے میری، اس طرح کئی قسم کے وہ وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو کام ہی یہی ہے، اس کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں۔ ہم انسانوں کو تو ہزارہ کام ہوتے ہیں، لیکن شیطان کو صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ مومن کو راہ راست سے بھٹکانے کا کام۔ اب تین جو اس کے حربے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے سوء۔ اب سوء کیا ہوتا ہے؟ سی کہتے ہیں نا تکلیف کے وقت میں، تو جسمانی یا مادی نقصان۔ نمبر ایک اس کا مطلب سوء کا کریں، جسمانی یا مادی نقصان۔ قرآن پاک میں ہی آتا ہے سورہ آل عمران 173 میں، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ۔ سورۃ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ شاید، کہ جب وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے لوٹ گئے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جسمانی تکلیف یا مادی۔ اور اس کا مطلب بیماری بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں سورۃ نمل کے اندر آتا ہے آیت نمبر 12 میں حضرت موسیٰ کے بارے میں، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں یا اپنے پہلو میں ڈال کر باہر نکالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید رنگ کا ہو کر باہر نکل آئے گا۔ تو اس سے مراد بیماری یا کوئی عیب بھی ہوتا ہے، بدی اور برائی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کے لیے بھی سوء کا لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت میں کوئی برائی کر لیتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یہ سورۃ توبہ میں آتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اذیتوں کے لیے، اب دیکھیں نا اسلام ایسا مذہب ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیف، سوء کا مطلب جو تکلیف ہے نا، اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ ہر وہ چیز جس سے اسلام نے روکا ہے نا، وہ اصل میں انسان کو تکلیف ہی دیتی ہے، وہ فطرت کے خلاف ہے۔ شراب ہے نا تو وہ بیماریوں میں مبتلا کر کے تکلیف دیتی ہے، جوا ہے وہ مال چھین کے تکلیف دیتا ہے، زنا کاری ہے، غلط راستہ ہے، وہ انسان کو ذلت اور رسوائی کی تکلیف دیتا ہے۔ تو فحشاء کہتے ہیں کھلی بدکاری کو۔ قرآن پاک میں 4 قسم کی بے حیائی یا بدکاری کے لیے، 4 برائیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کھلی بے حیائی یا بدکاری۔ پھر زنا کے لیے لواطت، یعنی مردوں کے فعل قوم لوط جس کو کہتے ہیں، اور نمبر 4 پہ ننگے ہو کر طواف کعبہ کرنا۔ تو شیطان اب سوء اور فحشاء جب دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اور بڑی بدکاری بھی۔ تو پہلا حکم شیطان کیا دیتا ہے؟ بدی کا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ پھر وہ گانا سن لو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اتنی تو گنجائش ہے۔ پھر مووی دیکھ لو، اور پھر یہ دونوں چیزیں، ڈرامے دیکھ لو، پھر ایسے ناول پڑھ لو جو سیکس پہ بیس ہیں، اور یہ چیزیں پھر کدھر لے کے جاتی ہیں؟ فحشاء کی طرف، کھلی بدکاری کی طرف، زنا کی طرف آنے والے یہ راستے ہیں، بدکاری کی طرف آنے والے یہ راستے ہیں۔ ایسا لباس پہننا جس سے عورتیں برہنہ محسوس کریں، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے۔ حضرت آدم اور حوا کا جب لباس اتروایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں اسی طرف لانا چاہتا ہے، تمہارے لباس اتروانا چاہتا ہے۔ اب یہی ہے نا، آہستہ آہستہ لباس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں عورتوں کے، تو یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ دوپٹے پہلے اترے، پہلے چھوٹے ہوئے پھر اترے، اور اب دوپٹے کے بغیر جو ہے وہ پہلے سر سے اترا پھر گلے میں آیا، اور اب گلے سے بھی غائب ہو گیا دوپٹہ، اور پھر سلیوز جو پہلے تھی وہ بازوؤں کے بغیر ہوئی، ہاف بازو ہوئے، پھر بالکل بازوؤں کے بغیر ہوئی، اور اب جو ہے وہ پیٹ بھی نظر آنا شروع ہو گیا، اور مطلب یہ آہستہ آہستہ کر کے نا وہ۔ اور پھر کبھی آپ نے دیکھا تھا دلہن کے شولڈر نظر آ رہے ہوں؟ اب ہمارے ہاں ایک فیشن سمجھا جاتا ہے دلہن کے شولڈر نظر آنا، اور پھر دلہن کا سر عام ڈانس کرنا اور ناچ گانا میں شریک ہونا۔ مسلم سوسائٹی کے اندر کم از کم یہ چیزیں نہیں تھیں جو اب آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ کرتے کرتے پھر شیطان جو ہے وہ کھلی بے حیائی کی طرف لے آتا ہے، کھلی بے حیائی کے کاموں کی طرف لے آتا ہے۔ اور تیسرا اس کا حربہ کیا ہے؟ وہ ہے
ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی پہلے گناہ کرنا اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا کہ بھئی پھر کیا ہوا، صرف میں اکیلی تو نہیں کر رہی، ہماری تو فیملی ہی بڑی ماڈرن ہے، ہماری فیملی میں دوپٹہ لینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، جب سب کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر کیا ہماری بچوں کے رشتے نہیں آئیں گے، ہمیں ماڈرن ہونا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، اسلام تنگ نظری تھوڑی سکھاتا ہے، اسلام تو اپنی ہی لاجک پیش کرنا، اللہ پر وہ باتیں کہنا جو تم نہیں جانتے، اور پھر اتنی ڈٹائی آ جاتی ہے کہ جیسے آج کل کی ہماری یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں نا، خواتین کی تنظیمیں، جو خواتین کے حقوق چاہیے، ان کو آزادی چاہیے، ان کو خواتین کی مردوں کے برابر حقوق چاہیے، پہلے تو یہاں تک بات تھی، اور اب یہاں پہ آ گیا میرا جسم میری مرضی، کہ میرا جسم ہے، میں جیسے مرضی پھروں، جیسے مرضی میں رہوں، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو، کوئی میرے اوپر پابندی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو یہ تینوں شیطان کے حربے پورے ہو گئے، پہلے برائی کا حکم، چھوٹے چھوٹے گناہ، پھر کھلی بے حیائی، اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنی جو تم نہیں جانتے۔ تو شیطان ہمہ وقت وہ تیار ہے ہمیں بھٹکانے کے لیے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے، ہمیں قرآن سے دور کرنے کے لیے، ہمیں اسلام سے دور کرنے کے لیے ہمہ وقت وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تیاریاں کر کے بیٹھا ہوا ہے، حملہ آور ہے ہمارے اوپر۔ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہم کتنا کوشش کر رہے ہیں اس کی اس جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے؟ کیا دن بھر میں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے اور کوئی ہمیں راہ راست سے بھٹکانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے؟ کیا دن بھر میں ہماری یہ کتنی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں؟ تو قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ شیطان ہر وقت ہمارے خلاف گامزن ہے، اپنے لاؤ لشکر لیے تیار ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو اس نے جو ایک چیلنج دیا تھا نا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ ان میں تم میرے نیک بندوں کو بھی پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اس چیلنج کو جو اس نے اللہ کو کیا تھا، اس میں ہمیں کامیاب ہو کر دکھانا ہے کہ اللہ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو تیرا قرآن پڑھتے ہیں، جو تیرے دین پر عمل کرتے ہیں، جو تیری حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور تیری حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جو یہ حرام اور حلال کی ڈیفینیشن ہم نے کل پڑھی ہے نا، یہ صرف یہ نہیں تھا مشرکین مکہ میں تھا، یہ آج ہمارے اندر ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر بہت سے جانور ذبح نہیں کیے جاتے کہ یہ فلاں دربار پہ ان کی نظر چڑھانی ہے، اور یہ فلاں جو ہے وہ بزرگ صاحب ان کے نام پہ ہیں، اور پھر جی اس دربار پہ جو کھانا پکتا ہے وہ مرد نہیں کھا سکتے، عورتیں کھا سکتی ہیں، اور پھر یہ کنڈے کا کھانا کنڈوں کا ہے، تو یہ صرف مطلب اوپر غیر اللہ کا نام لیا جانا، اور یہ جی 11ویں کو پک رہا ہے، یہ 12ویں کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری جو ہم نے چیزیں بنا لی ہیں نا، تو یہ ساری شیطان کے ہیلے بہانے ہیں، توحید سے دور کرتا ہے، وہ انسان کو شرک کی طرف لے کر آتا ہے، اور پھر یہ سارے رستے جب پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی؟ شرک، دوسری چیز کیا؟ حلال کو حرام کرنا، پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بدکاری اور بے حیائی کی طرف آنا، اور پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے غلط توجیحات پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے راہ ہدایت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔